میں آتا ہے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ان کو بتایا گیا، اور جس نے آ کر بتایا اس خاتون کا نام تھا صوبیہ، بعد میں وہ ایمان نہیں، حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو لہب کو آ کر بتایا حضرت صوبیہ نے، بتایا کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت کا سعادت ہوئی۔ ابو لہب نے اسی وقت خوشی کا اظہار کیا اور کہا بھی جو اسی خوشی میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے ابو لہب جب مرا تو ان کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتاؤ بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا بھی بڑی تکلیف میں ہوں، کیونکہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بد دعا انہی کے لیے، لیکن کہا بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جس انگلی کے اشارے سے میں نے حضرت صوبیہ کو آزاد کیا تھا، ہر پیر والے دن اس انگلی سے پانی کے کچھ قطرے مجھے دے دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ اس دن عذاب کی تخفیف ہوتی ہے، باقی دنوں میں مجھ کے اوپر عذاب ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور حضرت صوبیہ کا مقام بھی آپ دیکھیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر ایک کو ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو، لیکن اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اکرام نے اپنایا۔ اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر خوشی کا اظہار کریں گے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ فسق ہے، وہ فجور ہے، وہ گناہ۔ طریقہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ، ان کے طریقے کے مطابق خوشی گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ خوشی قابل قبول ہوگی۔ انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے جمعہ عرض کروں گا، اور آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ کل ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے، محفل حمد و نعت ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے ایک ہفتے کے اندر مختصر سی تیاری کرنے کی، جتنی بھی قریب مساجد ہیں وہاں ہم نے ایک فلیکس لگائی ہے، لیکن اب امتحان آپ نمازیوں کا ہے۔ وہ امتحان یہ کہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا تھا پروگرام کا، لیکن ہماری انتظامیہ کہتی تھی کہ نمازیوں کا ذوق شوق نہیں ہے، نمازی ہو سکتا ہے آئے ہی نہ، تو پھر مہمانوں کی بے احترامی ہے۔ تو میں نے ان کو اپنی طرف سے یقین دلا دیا۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کل آپ آنے والے مہمانوں کی کتنی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مہمان ہے اور مسجد خالی ہو۔ اگر آپ کا ذوق شوق کل ہوا، عصر سے عشاء تک آپ سے وقت مانگتے ہیں، صرف وقت مانگنا اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے، صرف وقت آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کل عصر کے نماز میں جب تشریف لائیں اسی نیت سے آئیں کہ آپ پھر عشاء کے بعد یہاں سے جائیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر سال میں بلکہ کئی سالوں میں اگر ایک مرتبہ آپ سے 2-3 گھنٹے مانگ لیے تو میرے خیال میں وہ بھی دین کے لیے، وہ بھی آپ کو بھی نعتیں سنانے کے لیے، تو میرے خیال میں امید یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے، لیکن 2 صاحب آپ کے ساتھ، کیونکہ ہم عصر کے بعد پروگرام شروع کر دیں گے۔ مغرب کے فوراً بعد ہمارے جو مہمان ہیں رانا عثمان کوشوری صاحب، وہ اپنا کلام پیش کریں گے، وہ ہوں گے اور آپ ہوں گے، آپ جتنا مرضی ان سے کلام سنیں، اور جتنی آپ دعوت دیں گے ان کو انشاءاللہ وہ اتنا زیادہ، 1 گھنٹہ سننا چاہیں آپ 2 گھنٹے ان سے سننا چاہیں، جتنا آپ کا دل کرے گا جی بھر کر آپ سنیں، لیکن میری اور مہمانوں کی عزت کا خیال کریں، ذوق شوق دکھائیں، 2 صاحب آپ کے ساتھ۔